لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الرسول المسدد والمحمود العمجد مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محترم سامعین، عزاداران حسین علیہ السلام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا کہ کچھ درس کربلا کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور کربلا کے مقصد کو کچھ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور ان بیانات کو پہنچا سکوں کہ ہمارا اور آپ کا اس غم کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے اور ہم اس درس گاہ سے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں. پچھلے گزشتہ 2 اشروں میں ہماری گفتگو جو ہے تزکیہ نفس اور روح کی کامیابی پر چل رہی تھی کہ ہم اپنی روح کو کس طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں، اپنی روح کو کس طرح سے جو ہے کامیاب بنا سکتے ہیں، کہ ہماری روح کب کامیاب ہوگی اور کس طرح سے جیتے گی. یعنی جو نفس اور روح کی جنگ چلتی رہتی ہے آپس میں، کیونکہ یہ تو ہر لمحہ سیکنڈ و سیکنڈ جو ہے یہ جنگ جو ہے جاری رہتی ہے، مسلسل اس کی جنگ جو ہے چلتی رہتی ہے. تو ہم نے پچھلے گزشتہ 2 اشروں میں اسی پر گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنی روح کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنے نفس کو جو ہے شکست دے سکتے ہیں. اب جب ہم اس منزل سے ہو کر گزر چکے ہیں کہ کس طرح سے اپنی روح کو کامیاب بنائیں، اور اگر انشاءاللہ ہم اور آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا کہ جن ہتھیار پر اور جن اسلحوں پر ہماری گفتگو تھی گزشتہ جو گزر چکی ہے ہماری 2 اشروں میں، کہ کن کن اسلحوں کو استعمال کریں گے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہماری روح جو ہے کامیاب ہوگی اور ہمارا نفس جو ہے شکست پائے گا. اور اگر ہماری روح کامیاب ہو جائے گی تو ہم اس معیار پر پہنچیں گے کہ جب وقت کا امام خود بڑھ کر کہے گا کہ یہ میرا سچا چاہنے والا ہے. میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا انداز مجلس کیا ہے، انداز گفتگو کیسا ہے، میں کس طرح کے بیان کرتا ہوں. میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ فخر اس بات پر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں. ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے. فخر اس وقت ہونا چاہیے کہ جب ہمارا وقت کا امام بڑھ کر کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. ہم اپنی زبان سے کتنا دعویٰ کر لیں کہ ہم جو ہے امام کے چاہنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اور آپ واقعہ بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ امام کی خدمت میں آئے، مولا آپ قیام کیجئے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں، قیام کیجئے، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، ہم جیت جائیں گے. مگر کیا منظر نظر آیا؟ امام نے کہا یہ تندور کھلا ہوا ہے، کود جاؤ. آنے والے گھبرا گئے، چاہنے والے تھے نا. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کہا امام نے؟ سامنے تندور کھول دیا، ڈھکن، کہا کود جاؤ. آگ جل رہی تھی، ایک دم شعلے ابھر رہے تھے، کہا کود جاؤ. گھبرا گئے. مولا ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں، جہاد پر جانا چاہتے ہیں جس میں ثواب اجر ہے، اس میں جا کر ہم میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، وہاں بھی شہید ہوں گے. اگر جو ہے شہادت لکھی ہوگی تو اس میدان میں جانے کے بعد بھی شہید ہوں گے. یہاں امام کہہ رہے ہیں اس میں کود جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ امام کا حکم اگر مان لیتے تو اس میں بھی اجر مل جاتا. اگر شہادت لکھی ہی ہوتی تو یہاں پہ شہید ہو جاتے، یہیں پہ جو ہے وفات پا جاتے، یہاں پر بھی اجر مل جاتا. مگر گھبرانے لگے، مولا ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے جنگ پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر جنگ کرنا چاہتے ہیں.
آپ ہمیں یہاں کودنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت ہارون مکی تشریف لے آئے، امام نے کہا، سلام کیا، جواب کے بعد کہا ہارون اس میں کود جاؤ۔ ہارون نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، سیدھا کود گئے۔ امام نے وہ ڈھکن بھی بند کر دیا، اسے ڈھانک دیا۔ اب آئے ہوئے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تندور میں کودے ہارون تھے، پسینہ انہیں آ رہا تھا، گھبرا رہے تھے کہ مولا کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے عزیز ہیں، اور امام نے انہیں ڈال دیا، اور امام مطمئن بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر امام نے ان سے سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے؟ کہا دیکھ لو کھول کر۔ کیا دیکھا؟ کہ ہارون مکی جو ہے بیٹھ کر جو ہے آگ میں تسبیح پڑھے، اور آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ تو فخر اس بات پر مت کرو کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ فخر اس وقت کرنا کہ جب تمہارا وقت کا امام کہے کہ ہاں یہ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ کس طرح سے کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھے جیسے اصحاب ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے۔ کیا ہم اور آپ اپنے معیار کو، کربلا میں جتنے بھی اصحاب امام کے تھے سب معصوم تھے؟ سب معصوم تھے؟ کربلا میں جتنے افراد تھے نہیں تھے نا، ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی روح کو کامیابی کے اس منزل پر، اس معیار پر پہنچایا تھا کہ امام وقت اس وقت کا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیسے اصحاب ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیا ہم اور آپ اپنے معیار کو، اپنی روح کو اس بلندی پر نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ وقت کا امام بڑھ کر یہ کہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، مجھ سے گزشتہ اجداد کو، میرے گزشتہ اجداد کو کسی کو نہیں ملے؟ کیا ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ سارے اسباب موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کامیابی کے اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں، کامیابی کی اس بلندی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس بلندی پر ہمارا وقت کا امام ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا اس بلندی پر ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ کیونکہ ایسے ہی روایت نہیں کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر چکے ہیں کہ جو ہے ہمیں فکر نہیں ہے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہے نا کہ اگر وقت کا امام ایک پلک جھپکانے کے لیے بھی، جتنے پلک جھپکنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، اتنے دیر میں اپنے شیعوں سے غافل ہو جائے نا، تو اس دنیا سے جو ہے، کائنات سے جو ہے شیعوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ آپ کا امام ہمیں، ہمارا امام ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ وہ ایک لحظے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ یقین سے بتائیں کہ ہم اور آپ امام وقت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اپنی اس 24 گھنٹے کے شیڈیول میں، اپنی اس بیزی زندگی میں ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا پکارتے ہیں اپنے وقت کے امام کو؟ زبان سے ہم ہر پانچوں وقت کی نماز کے بعد یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری کہہ لیتے ہیں، لیکن میں نے گزشتہ عشرے میں یہ بیان کیا تھا کہ لسانی اور قلبی، زبان لسانی اور زبان قلبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ زبان لسانی سے صرف کہہ دینا کہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ صرف جو ہے زبان سے جتنے چاہے درود پڑھ لیں، جتنے چاہے تسبیح پڑھ لیں، جتنے چاہے صلوات پڑھ لیں، یا جو بھی پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ پہنچے گا فائدہ کوئی؟ صرف زبانی ہے کہ بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ اگر یہی کام خالی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کریں تو کیا یہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک وہ قلبی ذکر نہیں ہوگا، یعنی آپ کے قلب سے نہیں ابھرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ یقین رکھ کر اس عمل کو انجام نہ دیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ اسے قلبی طور پر انجام دیں، تبھی وہ جو ہے عمل قابل قبول ہوگا۔ کیا ایک عالم دین اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے گھر میں کوئی جانور یا مثلاً مرغی پالی ہے، اور جو ہے کچھ وقت کے بعد دیکھا وہ مرغیوں کو چارہ دے رہا تھا اور چھوڑ کر کچھ لمحے کے لیے گیا اور واپس آیا تو اس میں سے کچھ مرغی جو ہے غائب ہو گئی ہے، تو وہ اسے کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا نا کہ فلاں چیز کہاں پر ہے، میری مرغی مطلب کہاں گئی ہے۔ آنگن میں دیکھے گا، دروازہ کھول کر باہر دیکھے گا، گلی ہے گلی میں دیکھے گا، اور جگہ تھوڑا جہاں تک ہو سکے گا چوک پر جائے گا، وہاں جا کر تلاش کرے گا۔ وہ اس چیز کے لیے جب تک وہ اسے مل نہیں جائے گی، یعنی صرف جانور ہی نہیں یا کوئی بھی اس کی قیمتی چیز کھو جائے، تو وہ کب تک تلاش کرے گا؟ جب تک اس کو وہ مل نہ جائے۔ اس کے لیے بے چین ہوگا، پریشان ہوگا کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔
عالم بیان کرتے ہیں کہ ہماری ایک معمولی سی چیز اگر کھو جائے تو ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں جب تک مل نہ جائے۔ ذرا تصور کریں کہ 1400 سال سے ایک وقت کا ہمارا امام ہم سے دور ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، کیا ہم اتنے بے چین ہیں کہ ہمارا وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ امام غیب، امام وقت جو ہے پردے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں پر جو ہمارے گناہوں کا جو پردہ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا امام وقت جو ہے، ہمارے امام وقت وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر لمحہ ان کی نظر ہم پر موجود ہے، اور وہ ہر لمحہ دیکھتے ہیں ان کے چاہنے والوں کو۔ ان کے نامہ اعمال جب ہمارے پہنچتے ہیں ان کی خدمت میں تو وہ خون کے آنسو گریا کرتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ غیروں نے تو ہمیں جو ہے زہر سے، تلوار سے اور دوسری چیزوں کے قید میں رکھ کر جو ہے اذیتیں پہنچائی ہیں، تم تو ہمارے اپنے ہو، تو تمہارے نامہ اعمال اس طرح سے کیوں ہیں کہ تمہارے نامہ اعمال سے ہمیں اتنی اذیت ہوتی ہے کہ امام وقت خون کے آنسو گریا کرتا ہے۔ یہ ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے اٹھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج چاند رات ہے، چاند نکل گیا، ہم سب نے جو ہے فرش عزا بچھا لیا، آج گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھ گیا ہے، ایک درسگاہ امام حسین کی درسگاہ کھل گئی ہے۔ کوشش کریں کہ اس درسگاہ سے خالی ہاتھ نہ اٹھیں۔ معصومین بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جگہ پہ جاؤ اور وہاں اگر تمہیں کچھ مل رہا ہو تو اسے حاصل کرو، اور اگر وہ تمہارے فائدے مند کی چیزیں ہیں تو اسے رکھ لو، اور اگر نہیں فائدے مند ہے تو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے مارو، یا اسے اپنا ایکسیپٹ نہ کرو، لیکن اگر تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں تو اسے اپنی زندگی میں اتارو۔ ہم نے گزشتہ 2 اشروں میں جو نفس اور روح کی جنگ کے سلسلے میں جتنے ہتھیار کے بارے میں پڑھا تھا، انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا تو جو ہے ہماری روح کامیابی کے منزل پہ ہوگی۔ یہ 1444 ہجری کا چاند جو نمودار ہوا ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، ہم اور آپ کو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج فرش عزا پر موجود۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ موقع دیا ہے کہ ہم آج فرش عزا پر موجود ہیں، ہم اس مقصد کے لیے موجود ہیں کہ ہم درسگاہ حسینی میں حاضر ہو سکیں، ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں حسین کی درسگاہ میں، تو اس درسگاہ سے اٹھیں، جب مقصد کربلا کو حاصل کر اٹھیں تو دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، لوگوں تک صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ کیونکہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو صرف اس کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم اپنے آپسی اختلافات میں اتنے زیادہ مگن ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے دین سے کوئی سروکار نہیں رہ گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کہنا، ہم لوگوں کا کہنا یا ماننا یہ ہے کہ ہم جو ہے دین، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم دین کے قوانین کے حساب سے چلیں، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے ہم دین کے قوانین کو چلائیں۔ اپنے شیڈیول سے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اپنے شیڈیول سے ایسا وقت نکال پائیں کہ جو ہے ہم دین کے قوانین کے حساب سے عمل کر سکیں، بلکہ ہم کیا سوچتے ہیں، آخر وقت میں نماز کا وقت ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، نماز ادا کیا، لیکن جو ہے ابھی وقت بہت باقی ہے، تھوڑا ٹائم، کتنا دیر لگتا ہے، 10 منٹ ہم نکال لیں گے، بعد میں انشاءاللہ ابھی پورا مغرب کی اذان سے پہلے کا، غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، ادا کر لیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ معصومین، روایت میں آیا ہے، معصومین کا قول ہے کہ ہم اس کی شفاعت ہرگز نہیں کریں گے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ جملہ نہیں دیا ہے جو نماز کو قضا کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا جملہ ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ میں یہ جملہ اکثر دہراتا ہوں کہ ہم اور آپ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے لال پر گریہ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بے شک مسلسل یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے میرا، مسلسل میں یہ جملہ، ہر سال یہ جملہ، اور ہر مجلس میں یا جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں
کہ ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شہزادی نے وعدہ کیا ہے کہ جو حسین پر آنسو بہائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بے شک واجب ہے، مگر اس کے آگے بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت جہاں کی جس میں ہے کہ شہزادی دروازہ جنت پر 70 سال یا 70,000 سال بیٹھ کر انتظار کرے گی حسین کے چاہنے والوں کا۔ کیوں؟ جنت واجب ہے، سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، سیدھا سیدھا جنت میں انٹری ہو جانی چاہیے۔ شہزادی آخر اتنا وقت کیوں انتظار کریں گی؟ اور وہ بھی یہ آپ کے 365 والے دن والے سال نہیں ہوں گے، چاہے چیجائی کے 70 سال یا 100 سال، اس پہ مجھے جو ہے ڈاؤٹ ہے، لیکن جو ہے اسی کا وہ ہے کہ اتنے وقت شہزادی دروازے جنت پر چاہنے والوں کا انتظار کر رہی ہوں گی کہ یہ آئیں گے تب جو ہے، کیونکہ شہزادی نے وعدہ کہ میں اس وقت تک جنت میں اپنے قدم نہیں رکھوں گی جب تک ایک ایک عزادار حسین جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو کیوں شہزادی اتنا وقت انتظار کریں گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم سب کو اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا حساب کتاب دیے بغیر انٹری نہیں ملنے والی ہے۔ بے شک جنت واجب ہے، لیکن سارا حساب کتاب ادا کرنے کے بعد معصومین شفاعت کروائیں گے، بخشش کروائیں گے، ڈسکاؤنٹ کروائیں گے کہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے تو معصومین اپنے اعمال دے دیں گے، لیکن پھر بھی آپ کے حساب کتاب کے بعد معصوم کا یہ بیان کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یعنی کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ہم ابھی پڑھ لیں گے۔ یہ ہوتا ہے نماز کو ہلکا سمجھنا۔ وقت ہوا، وقت ملا، بھلے ہی یہ مسئلہ الگ ہو جاتا ہے کہ ہم بزی تھے، مجبوری میں ہم نے نماز کو جو ہے دیر سے ادا کیا، لیکن اگر اول وقت ہے اور آپ مصروف ہیں لیکن وقت ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں اور آپ کی ابھی بہت وقت باقی ہے، تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے۔ اور معصوم بیان فرماتے ہیں ہم ان کی کبھی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ کیوں؟ اب انصاف سے بتائیں کہ اگر شہزادی دروازہ جنت پر بیٹھی انتظار کر رہی ہوں گی تو کیا رسول خدا جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا علی مرتضیٰ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا دیگر ائمہ معصومین جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یعنی جب تک شہزادی کونین جنت میں نہیں داخل ہوں گی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ یعنی ہمارے ایک نامہ اعمال کی وجہ سے ایک ساتھ جو ہے سب منتظر ہوں گے کہ حسین کے عزادار آئیں، اس کے بعد ہم داخل ہوں گے، یکے بعد دیگر۔ کوشش کریں کہ اس فرش عزا سے یا اس ماہ محرم کے اس ایام میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں اور ویسے عزادار بنیں جیسے حقیقی ہمارے مولا ہم سے چاہتے ہیں، حسین کے حقیقی عزادار بچیں۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم اور آپ جب سال کا نیا چاند نمودار ہوتا ہے ہم خوشیاں نہیں مناتے ہیں، یہ ہماری صدیوں پرانی روایت چلی آ رہی کہ اس چاند کی رات نئے سال کے آغاز میں ہم خوشیاں نہیں مناتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہم کس سے کرتے ہیں؟ گریہ و زاری سے کرتے ہیں، فرش عزا بچھا کر کرتے ہیں، لباس کو سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ لیکن کیا محرم اور عزاداری صرف اپنے لباس کو تبدیل کرنے کا نام ہے کہ صرف لباس تبدیل کر لیں ہم غم منانے میں شمار ہو گئے، غم منانے والوں میں، پرسہ دینے والوں میں شمار ہو گئے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو، اپنی روح کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ان ایام میں جب فرش عزا سے اٹھیں تو یہ دعا کرتے ہوئے اٹھیں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے بن سکیں جیسا ہمارا وقت کا امام ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ اس فرش عزا کی بہت فضیلت ہے، اس فرش عزا کی بہت اہمیت ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم مصائب سنو اور جب تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہوں تو دعا بارگاہ پروردگار میں دعا طلب کرو، خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، لیکن دعا طلب کرو اس خلوص کے ساتھ، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ کیوں؟ ہم اور آپ جب نیا چاند، روایتوں میں کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو، لیکن کیا ہم اور آپ جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسی
مہینے میں نواز رسول شہید ہوا ہے. ہمارے مظلوم کربلا کو اسی مہینے میں شہید کیا گیا تھا. تو کیا ہمارا دل گوارا کر سکے گا کہ ہم جو ہے چاند دیکھ کر دعا مانگے؟ کیونکہ روایتوں میں آیا جب تم نئے ماہ کا چاند دیکھو تو چاند دیکھ کر دعا طلب کرو. تو ہم کس طرح سے دعا مانگے؟ ہم آخر دعا مانگے یا رسول خدا کو تعزیت پیش کریں ان کے نواسے کی؟ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ کربلا، یہ درسگاہ کربلا جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری حیات ہے. ہم اسی کی ذریعے سے، اسی کی وجہ سے زندہ ہیں. ہم اسی غم کی وجہ سے، اسی مجلسوں کی وجہ سے زندہ ہیں. یہ ہمارے لیے حیات ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ آخر یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ فرش عزا، یہ گریہ و زاری، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں. ہماری زندگی اسی کے ذریعے سے باقی ہے. انہی فرش عزا، انہی مجلس، اسی عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ایک بیوی جو ہے سستیاں لے لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ پالنے والے میرے حسین پر گریہ کرنے والوں کو سلامت رکھنا. ہم تاکہ جو ہے لوگوں کے دنیا میں بہت سی قومیں آئیں، بہت سی حکومتیں آئیں مگر فنا ہو گئیں، مٹ گئیں. ان کا نام و نشان تاریخ میں تو ملتا ہے مگر کوئی لینے والا نہیں ملتا. فرعون تقریباً 1000 سال تک اس نے حکومت کی تھی. آج صرف مصر میں اس کی جو ہے نشانیاں باقی ہیں، وہ بھی بطور عبرت کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اس کا نام لیا جاتا ہے بطور عبرت کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تاکہ سبق سیکھیں لوگ. بس اتنا ہی. کوئی لوگ دوسرا کوئی اس کا نام لینے والا موجود نہیں ہے. یا جتنی بھی قومیں آئیں، حکومتیں آئیں، جس نے بھی جو بھی دعویٰ کیا، آئیں اور ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، فنا ہو گئی. کوئی نام لینے والا نہیں. لوگ نام لیتے ہیں تو بطور عبرت کے اس سے درس حاصل کر سکیں، کہ اس سے سیکھ سکیں کہ ایسی غلطی کوئی دوبارہ نہ کر سکے. ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس طرح سے فنا ہو گیا. ایک نے جنت بنائی تو دروازہ جنت تک پہنچنے سے پہلے ہی فنا ہو گیا. کوئی اس کی وہ نہیں کر سکا. لیکن امام حسین نے 2 محرم کو کربلا میں ایک بستی بسائی اور 10 محرم کو وہ بستی فنا ہو گئی، مٹ گئی، اسے ختم کر دیا گیا. لیکن آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ان کا ذکر موجود ہے، کونے کونے میں موجود ہے. آج ہر جگہ نام بھی لیا جا رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے. ایسی بستی، ایسی درسگاہ، ایسی یونیورسٹی کہ جسے اتنا پھیلایا گیا، اتنی پھیلی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ اتنی پھیلی کہ آج ہر جگہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کے نام پر جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. کربلا کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، ان کے پیغام کو. کیوں؟ ایک اسکول میں آپ جائیں تو وہاں صرف آپ کو بچے نظر آئیں گے، کوئی بڑا جوان نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ کالج میں جائیں وہاں آپ کو جوان نظر آئیں گے، بچے نظر نہیں آئیں گے. یونیورسٹی میں جائیں وہاں کچھ سن رسیدہ افراد وہاں نظر آئیں گے، وہاں جوان بچے نظر نہیں آئیں گے. لیکن کربلا ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ہر کسی سے ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر ان شخصیتوں سے کہ جو کربلا میں موجود تھی، ہر ان شخصیتوں سے درس حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ درس صرف اپنے لیے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس درس کو، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ درس لوگوں تک پہنچے. کیوں؟ حر کب تک دشمن کی فوج میں تھے، امام کے خیمے کو ہٹا دیا تھا.
پانی بند کروایا تھا، لیکن جب اس کی روح نے اسے آواز دی اور روح نے جب اسے پکارا، جھنجھوڑا، تو نفس ٹگمگانے لگا، اور جب روح غالب آنے لگی نفس پر تو نفس پوری طرح سے دب گیا، اور ہر اٹھ کر دشمن کے لشکر سے لشکر امام حسین علیہ السلام میں آ گئے۔ کس طرح سے ان کی روح جو ہے کامیاب ہوئی اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کس طرح سے کامیاب ہوئی۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ کیونکہ اگر آپ کی روح کامیاب ہو جائے گی تو آپ کا نفس جب شکست پا جائے گا تو آپ ویسے ہی عزادار ہوں گے کہ جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں، ویسے حسین کے چاہنے والے ہوں گے کہ جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آپ حضرات آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائیں۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ چھٹے امام راستے پر سفر پر تھے، ایک قبیلہ آیا، وہاں امام رک گئے، اپنے چاہنے والے سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کس کا قبیلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو چاہنے والے نے کہا، مولا یہ آپ کے دشمن کا قبیلہ ہے، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سفر جو ہے جاری رکھا جائے، یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ آپ کے دشمن کا قبیلہ ہے، یہاں آپ کے دشمن رہتے ہیں، یہاں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں رہتا۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم یہیں قیام کریں گے، ہم یہیں رکیں گے۔ امام سواری سے نیچے اترے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنا شروع کی کہ پالنے والے ان لوگوں کو یہیں پر قائم رکھنا، انہیں منحرف نہ ہونے دینا، پھیلنے نہ دینا، انہیں ہمیشہ یہیں قائم رکھنا، یہ آگے نہ پھیلنے پائیں، یہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ چاہنے والے ساتھ میں تھے، اصحاب ساتھ میں تھے، کیونکہ امام دشمن کے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خاموش ہو گیا کہ امام تھے، امام دعا کر رہے ہیں، کچھ سوال نہیں کیا۔ پھر امام نے سفر شروع کیا، دوسرے دن ایک اور قبیلے میں پہنچے، دوسرے قبیلے میں پہنچے، پھر امام نے سوال کیا کہ یہ کس کا قبیلہ ہے، یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ چاہنے والے نے کہا، مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کا قبیلہ ہے، یہاں آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ امام نے کہا، ہم یہاں قیام کریں گے۔ امام اترے، پھر وہی عمل انجام دہرایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور اب دعا کرنا شروع کی کہ پالنے والے انہیں یہاں پر قائم نہ رکھنا، انہیں پھیلا دینا، انہیں دور دور تک پھیلا دے، انہیں جو ہے دور دور تک جانے دے، انہیں ایک ہی جگہ پہ نہ رکھنا، انہیں ایک ہی جگہ جمع نہ رہنے دینا، انہیں جو ہے زیادہ سے زیادہ دور دور تک پھیلا دینا۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ انہیں جتنا ہو سکے دور دور تک پھیلا دینا، انہیں ایک ہی جگہ پر قائم نہ رہنے دینا۔ اب جو چاہنے والا تھا پریشان ہو گیا کہ دشمنوں کے لیے ایسی دعا کہ انہیں ایک ہی جگہ رکھنا اور انہیں پھیلنے نہ دینا، اور جو ہے انہیں قائم رکھنا ایک ہی جگہ، منحرف نہ ہونے دینا، اور چاہنے والوں کے لیے ایسی دعا، اب برداشت نہیں ہوا، مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، مولا آپ نے دشمن کے لیے ایسی دعا کی تھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسی دعا کی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایسی دعا اس لیے کی کیونکہ وہ نجاستیں ہیں، کہ وہ جتنا پھیلیں گی اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں نجاستیں پہنچائیں گی، وہ اپنے عمل کو اتنا لوگوں تک پھیلائیں گے۔ میں نے اس لیے دعا کی کہ یہ ایک ہی جگہ قائم رہیں، نہ پھیل سکیں،
تاکہ یہ نجاستیں یہیں تک محدود رہیں اور یہیں پر ختم ہو جائیں، آگے نہ پہنچنے پائیں۔ اور میں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ دعا اس لیے کی کہ میری چاہنے والے جو ہیں وہ طہارت ہیں، وہ جتنا پھیلیں گے اتنی نجاستوں کو دور کرتے ہوئے طہارت کو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے امام نے کہا کہ جو بھی حقیقی طہارت یعنی جو حقیقی چاہنے والا ہوگا وہ جہاں جہاں تک پہنچے گا، یعنی ایک چراغ کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتے جائے گی وہاں سے اندھیرے کو ختم کرتے چلی جائے گی۔ اگر وہ تو جتنا زیادہ جو ہے یہ پھیلیں گے اتنی زیادہ جو ہے نجاستیں دور ہوتی جائیں گی اور طہارتیں ہوتی جائیں گی، اتنے زیادہ جو ہے لوگ طاہر ہوتے جائیں گے، اتنی وہاں تک جو ہے ہمارے مقصد ہمارے پیغام جو ہے پہنچیں گے۔ لیکن اگر یہ نجاستیں پہنچیں گی تو وہاں یہ نجاستیں جو ہے نجس کر دیں گے، کیونکہ امام کے قول کو، امام کے بیان کو سمجھ لینا ہر کسی کے عقل کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کے بیانات کو، ان کے قول کو سمجھ سکیں۔ امام کے دعا کا مقصد اتنا ہوتا ہے۔ ہماری عزاداری، یہ ہماری شبیداریاں، یہ ہماری گریہ و زاری، یہ ہماری زندگی اور ہماری حیات ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے جتنا زیادہ ہم اس کو جو ہے آگے پہنچائیں گے اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوگا، اور ہم اتنے زیادہ جو ہے خرافات سے، بدعتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب ہم اصل عزاداری کے مقصد کو سمجھیں گے اور اس طرح سے عزاداری کو کریں گے جس طرح سے اصل عزاداری کی ادا کرنے کا حق ہے، تو یہ ہم اتنے زیادہ خرافات سے، بدعتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں سے گمراہی کو، بدعتوں کو، نفرتوں کو دور کر دیتی ہے، اور ہمیں دوسروں کو جو ہے اپنی طرف دعوت دینے کے لیے اسی لیے کہا گیا۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ میں صرف اپنے لباس کو تبدیل نہ کریں، اپنے نفس کو بھی تبدیل کریں، اپنے روح کو کامیاب بنائیں، کہ ہم ان ایام میں جو ہے اپنے آپ سے اس فرش اعضاء سے کچھ درس حاصل کر سکیں اور کچھ میسج لے سکیں اور خود حاصل کر کے دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، تاکہ جو ہے لوگ بھی اس کربلا کے اس درس گاہ سے جو ہے، اس درس سے جو ہے کچھ حاصل کر سکیں۔ آج چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے، ہم اور آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خداوند عالم ملائکہ کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کو کرتا لے آتے ہیں۔ اب جب وہ کرتا آتا ہے ملائکہ میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مظلوم کربلا کے کرتے میں کتنے زخم کے نشان تھے کہ جب ملائکہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں تو زاروں قطار گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ چاند مدینے والے کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہم آسمان کی جانب دیکھ کر نہیں سمجھتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، بلکہ چھٹے امام کے گھر سے جب گریے کی آوازیں آنے لگتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہم اور آپ گریے کے لیے جمع ہیں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مقتل لکھتا ہے کہ آج جب امام حسین کو ولید نے بلایا دربار میں اور جب امام وہاں سے لوٹنے کے بعد کہا کہ سامان سفر باندھ لو، ہمیں روانہ ہونا ہے، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، بس یہاں سے میں جو ہے جناب مسلم کے مصائب بیان کر کے مصائب کو تمام کر دوں گا، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا ہے۔ امام وہاں سے نکل کر قبر رسول کی طرف بڑھے خدا حافظی کے لیے۔ مقتل لکھتا ہے کہ امام اطمینان سے جو ہے رسول کی قبر پہ آئے، سلام کیا، کچھ باتیں کی اور خدا حافظ کر کے بھائی کی قبر پہ آئے۔
بڑے اطمینان کے ساتھ آئے، سلام کیا، کچھ باتیں کی اور خدا حافظ کیا۔ مگر اب مقتل لکھتا ہے کہ جب امام اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایسی بے چینی ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اس طرح سے ماں کی قبر پہ آئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بلانے پہ آتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض امام مدینے سے نکلے، جناب مسلم کے مصائب آج کی تاریخ شب چاند رات کی تاریخ میں پڑھے جاتے ہیں نا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز تمام ہوئی، دیکھا پیچھے جو افراد موجود تھے وہ اب کوئی موجود نہیں ہے، سارے افراد جا چکے ہیں۔ ولید کوفے، جناب مسلم کوفے میں تنہا ہے۔ اب جناب مسلم دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ جناب مسلم مسجد سے اٹھے۔ جناب مسلم بھی کربلا کے شہیدوں میں اس طرح سے شامل ہیں کہ جناب مسلم کی بھی شہادت غریب الوطنی میں ہوئی، اور جب جناب مسلم کو شہید کیا گیا، جناب مسلم نے پانی نہ پیا تھا۔ اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں یہاں سے وہاں پھر رہے ہیں اور بہت بے چین ہے، مگر روایت لکھتی ہے کہ مسلم اس لیے نہیں بے چین ہے کہ اکیلے ہو گئے ہیں، بلکہ مسلم اس لیے بے چین ہے کہ جگہ جگہ سپاہی موجود ہے۔ میں اپنے آقا تک کیسے خبر پہنچاؤں کہ اے آقا، جب میں نے خط لکھا تھا سارا کوفہ آپ کی بیعت میں تھا، مگر اب ایک بھی آپ کی بیعت میں موجود نہیں ہے، کوفے نہ آئیے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض جناب مسلم ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے، سانس لینے لگے، لیکن ایک بوڑھی ضعیفہ دروازہ کھول کر باہر آئی، دیکھا ایک شخص موجود ہے، دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پھر آ کر دیکھا کہ وہی شخص موجود ہے، ابھی گیا نہیں، پھر اندر چلی گئی۔ اب جب وہ تیسری مرتبہ آئی، اب اس سے برداشت نہیں ہوا، کہا اے شخص اپنے گھر لوٹ جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، جگہ جگہ سپاہی موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا اے بی بی اتنا بتا دے کہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر موجود نہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا کیا تم مسافر ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ اب جو مدینے کا نام سنا وہ ضعیفہ تڑپ گئی، مولا کی چاہنے والی تھی۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا مدینے میں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اب جو نام سنا جناب مسلم کے قدموں میں گر گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب مسلم کے قدموں میں گر گئی، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اپنے گھر میں لائی، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ الغرض صبح نمودار ہوئی، کسی نے خبر پہنچا دی ابن زیاد کے پاس کہ مسلم اس گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم سمجھ گئے، اپنی جنگ کے سامان کو تیار کیا۔ وہ ضعیفہ مولا کے قدموں میں لپٹ کے کہتی ہے مولا نہ جائیے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں اگر میں باہر نہ گیا تو یہ لوگ اندر آ جائیں گے اور تیرے پردے پر آنچ آ جائے گی۔ اے مولا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، کربلا میں بعد شہادت حسین شہزادیوں کے پردے کو چھین۔ حضرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض مسلم باہر آئے، جنگ کرنا شروع کیا۔ جناب مسلم کے بس آخری دو فکریں، جنگ کرنا شروع کیا۔ جناب مسلم کو دھوکے کے ذریعے سے قید کیا گیا، دربار میں لایا گیا۔
کسی نے کہا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر امام حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. ابن زیاد کہتا ہے تم مجھے امیر مانو یا نہ مانو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. الغرض جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. ایک مرتبہ جناب مسلم نے آنکھ سر کو اٹھا کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر آواز کا امام حسین تک پہنچنا تھا. امام حسین نے قافلے کو روک لیا. پشت ذوالجناح سے نیچے اترے. جناب زینب سے کہا ہے بہن زینب مسلم کی بیٹی کو ذرا میرے پاس لے آؤ. جناب مسلم کی بیٹی کو لایا گیا. امام حسین زمین پر بیٹھ گئے. جناب مسلم کی بیٹی کو گود میں بیٹھایا. سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کانوں میں بالیاں پہنانی شروع کی. میں کہوں گا اے مولا جب مسلم کی یتیمہ پر دست شفقت پھیر رہے تھے اس وقت خیال رکھیے گا کہ سکینہ پاس میں نہ ہو. کئی بعد آپ کی شہادت کے بعد جب سکینہ پر تماچے لگائے جائیں گے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے. سکینہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذنب قضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.